یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ملک کا فائدہ کس چیز میں اور ملک کا نقصان کس چیز میں. اس کے دن گنے جا چکے، یہ عنقریب آپ کو قانون کے شکنجے میں نظر آئے گا. یہ اتنی آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. عمران نیازی کا یوم حساب شروع ہو چکا. ایسے نقصان پہنچا ہے. آج جب ملک کی سالمیت کو اور ملک کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، پاکستان اقوامی سطح پہ مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو اپنی سیاست کی خاطر داؤ پر لگایا گیا ہے. اور آڈیوز میں سنا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس پہ سیاست کرنی ہے، مرضی کے منٹس لکھنے ہیں، فلاں کو میر جعفر کہنا ہے، فلاں کو میر صادق کہنا ہے. تو جب آپ کو سوٹ کرتا تھا تو آپ لوگوں کی ریکارڈنگز کروا کے اس کو بڑا اس سے محظوظ ہوتے تھے، اس کو پڑھا اس کے مطابق آپ اپنا لاہ عمل اختیار کرتے تھے. آج جب آپ کے حوالے سے بات سامنے آ گئی ہے اور یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ نے اپنی سیاست کی خاطر ریاست کو داؤ پہ لگایا اور ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا بین الاقوامی سازش کا، اور آپ سنا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ ایم این ایز خریدنے کی بات کر رہے ہیں، جس کو آپ لعنت سمجھتے تھے. آپ سمجھتے تھے کہ سیاست کے اندر پیسے کا استعمال بہت بڑی لعنت ہے. آپ نے بکاؤ مال قرار دیا، لوگوں کو گالیاں دی، لوگوں پر بے جا تنقید کی اور کہا کہ یہ بکتے ہیں. تو یہ جو 5 ایم این ایز آپ نے خریدے تھے، یہ کیسے خریدے تھے اور اس کی دلیل سنیں. اس دن وہ پروفیسر صاحب جناب اسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے تو بات ہی کی ہے، اگر خریدے تھے تو دکھائیں وہ ہیں کہاں پہ. آج جب یہ سوٹ نہیں کرتا اور آج جب آپ کا گھنونا اور سازشی چہرہ عوام کے سامنے کھل کے آ گیا ہے، تو آج آپ آڈیو لیکس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. تو آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی جن سے یہ خطرہ پیدا ہوتا کہ آپ کی سیاست کو نقصان تو ہوا ہی ہوا، مگر اچھا ہوا کہ آپ کا چہرہ کھل کے عوام کے سامنے آ گیا اور آپ پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے. اور یہ آج تک مجھے آپ بتائیں، جو مرضی کے منٹس لکھنے کی بات ہے کہ مرضی کے منٹس لکھ دو، اور یہ جو سائفر ہوتا ہے یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہوتا. یہ کسی بھی ڈپلومیٹ کی اپنی اوپینین ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس نے ایک کسی اور ملک کے کسی بھی سرکاری عہدیدار سے ملاقات کے دوران کیا تاثر لیا، اور وہ جو بھی تاثر تھا انہوں نے کہا کہ اس منٹس کو بھی چینج کرو اور اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے، اس پہ بیانیہ بنانا ہے. تو یہ باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر آپ کو اتنا ہی ڈر تھا کہ یہ کل کو لیک ہو گئی تو پوری قوم کے سامنے سچ کھل کے آ جائے گا، اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ سچ کھل کے قوم کے سامنے آئے. تو یہ اس کی دوغلی پالیسی ہے، یہ منافقت کی سیاست ہے کہ چند ماہ پہلے آپ فون ٹیپنگ کو بھی ڈیفینڈ کریں، آپ آڈیو لیکس کو بھی ڈیفینڈ کریں، اور آج جب آپ کی سیاست کو نقصان پہنچا ہے اور آپ کا جھوٹ قوم کے سامنے کھل کے آ گیا ہے، تو اب آپ کبھی کورٹ کا رخ کر رہے ہیں، کبھی اس کو غلط کہہ رہے ہیں، کبھی اس کی مذمت کر رہے ہیں. اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی کل ہی ایک انویسٹیگیٹو سٹوری آئی ہے عمر چیمہ صاحب کی، منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. عارف نقوی نے جو رقوم بھجوائی تھی، اس سٹوری میں یہ لکھا ہے کہ وہ رقوم کراچی کے ایک بزنس مین طارق شفیع صاحب کے اکاؤنٹ میں گئی، وہاں سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں گئی، اور یہ جتنی رقوم باہر سے آئی ہیں اس کا نہ تو منی ٹریل اویلیبل ہے، نہ یہ درج ہے کہ یہ پیسہ کس مقصد کے لیے آیا تھا اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. تو یہ انصاف ٹرسٹ جو تھا وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ انصاف ٹرسٹ والے کہتے ہیں یہ ہمارا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. انصاف ٹرسٹ جن کمپنیوں کو پیمنٹ کر رہا ہے، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کی کیمپین چلائی ہے. عارف نقوی ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے، وہ یو کے میں پابند سلاسل ہیں، امریکہ میں وہ اشتہاری ہے. وہ آپ کو کس بات کے پیسے بھجوا رہا تھا؟ تھرو ووٹن کرکٹ کلب.
اور بہت سارے آپ کے اکاؤنٹ کے سگنیٹریز ہیں جن کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے جو پیسہ آیا یہ کس مقصد کے لیے آیا تھا اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. کیا عارف نقوی کا بھیجا ہوا پیسہ ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا تھا؟ کیا وہ پیسہ پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو آیا یا وہ لانڈر ہو کے آیا یا لیرنگ کر کے آیا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. تو جو مقدمے درج کیے گئے ہیں اس میں تحقیقات میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے, مزید شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں, اور پچھلے 4-5 دن سے میں دیکھ رہا ہوں ایک اور کیمپین چلی ہے کہ ان کا ایک سابقہ وزیر جس کا تعلق سوات سے ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر سیکیورٹی ایجنسیز کو اور فوج کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کا. 2018 میں جو پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میاں نواز شریف کی قیادت میں, اس میں تو دہشت گردی نہیں تھی. وہ آپریشن ضرب عضب ہو, وہ آپریشن رد الفساد ہو, یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اپنی ہی حکومت ہو اور ایک سابقہ وزیر بیٹھ کر اداروں کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہو کہ جی دیکھیں جی سوات میں یہ ہو گیا, سوات میں وہ ہو گیا. اس کی ذمہ دار صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت اور عمران خان اور اس کی پارٹی ہے. کرنا کچھ بھی نہیں تھا. جب فوج وہاں پہ امن قائم کر کے گئی تھی اس امن امان کو مینٹین کرنا تھا, اس کو آگے لے کر چلنا تھا, اس میں بہتری لانی تھی. کیا آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر لیں؟ جو بات آتی ہے فوج کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ ایک نئی کیمپین چل اٹھی ہے. پاکستانی فوج کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جس وجہ سے قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کے لیے ایک اسپیشل کنٹینجنٹ اور ٹروپس کو روانہ کیا گیا ہے. اب وہ تصویریں لگا رہے ہیں کہ جی یہ قطر کیوں بھیج رہے ہیں, ان کو سوات میں بھیجیں. ان عقل کے اندوں سے کوئی پوچھے کیا جو قطر کنٹینجنٹ بھیجا گیا ہے صرف یہی کنٹینجنٹ تھا, باقی پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے؟ اور یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ قطر ورلڈ کپ کی سیکیورٹی پاکستان کے ذمہ ہے. پاکستان کو اس قابل سمجھا گیا اور ہماری فورسز کی تعظیم کی گئی کہ یہ ایک بہت بڑا عالمی سطح پر ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اس لیے یہ سیکیورٹی بیسٹ آف دا بیسٹ اور پروفیشنل ترین فورس کے پاس ہونی چاہیے. آج اس پر بھی تنقید ہے, اور ایسی تنقید ہے جو بیجا ہے, جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. کیا اس طرح سے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ اعداد و شمار بتا دیں کہ جب سے یہ امن قائم ہوا ہے خیبر پختونخوا کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے, اگر تو بنا ہے وہاں پہ, یا خیبر پختونخوا کی پولیس نے, یا وہاں کی وزارت داخلہ نے کتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے, کتنے دہشت گردوں کو پکڑا ہے, کتنے کرمنل گینگز کو بسٹ کیا ہے. وہاں پہ تو اب باقاعدہ ڈکیتیاں شروع ہو گئی ہیں, موبائل سنیچنگ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. تنخواہ دینے کے پیسے خزانے کے پاس ہیں نہیں, اور آپ نصیحت پورے ملک کو کرتے ہیں. تو یہ سوات میں جو ہو رہا ہے اس کا الزام دوسروں کو مت دیں, اس میں بڑی قربانیاں ہیں. اور یہ جو وزیر جس نے وزارت مواصلات کا بیڑا غرق کیا, ادھر ایک موٹر وے پچھلے 4 سال میں ملک کو نہیں دیکھے گئے, ایک بڑی شاہراہ نہیں دیکھے گئے, ایک قابل ذکر پروجیکٹ نہیں ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا, اور وہاں سوات میں بیٹھ کے گلا پھاڑ کے چیخیں مار کے مورد الزام فوج کو ٹھہرا رہے کہ جی یہ امن خراب ہو گیا. تو بھائی امن کس نے قائم کیا تھا اور اس کو جاری رکھنا کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ ایک ایسی منفی سیاست ہے اور ایک منفی ذہنیت کے یہ لوگ عکاس ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ملک کا فائدہ کس چیز میں اور ملک کا نقصان کس چیز میں ہے. محمود خان کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے اور اسمبلیاں توڑے. الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں نا, حالات خیبر پختونخوا میں اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ان کو تو نکل آنا چاہیے اور قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے کہ خزانے میں تنخواہیں دینے کا پیسہ ہے نہیں.
ڈکیتیاں، قتل، اغوا، ریپ، ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، دہشت گردی پھر سر اٹھانے لگی ہے. تو خیبر پختونخوا حکومت کو چاہیے کہ وہ قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے گھر چلے جائیں. اور ان کو فکر پڑی آڈیو لیکس کی، اور روتے ہیں آڈیو لیکس کے اوپر کہ جس کو بند کروایا جائے، یہ غلط ہو رہا ہے. تو بھائی غلط باتیں مت کیا کریں آپ، اور یہ امن امان کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی. لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے، آئین پاکستان کے مطابق پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ کیوں خراب ہوا؟ کیونکہ آپ لوگ بی آر ٹی کے ذریعے لوٹ مار کر رہے تھے، آپ ہیلی کاپٹروں کی سیریں کر رہے تھے، آپ سرکاری بھرتیاں اپنے کارکنان کی کر رہے تھے، آپ کا پورا صوبہ لوٹ مار میں مصروف تھا. آپ لوگوں کے وزیر، آپ کے وزیر اعلیٰ وہ پیسہ بنانے میں مصروف تھے. انہوں نے توجہ ہی نہیں دی کہ امن امان بھی قائم ہونا چاہیے. انہوں نے توجہ ہی نہیں دی کہ تمام سیکیورٹی فورسز نے، افواج پاکستان نے امن قائم کیا ہے، تو اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں. کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. آج اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، عمران نیازی اور اس کی پوری کابینہ سمیت. اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستانی فوج کا کنٹینجنٹ قطر روانہ ہوا ہے فیفا ورلڈ کپ میں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے. اور یہ کوئی ایک کنٹینجنٹ نہیں ہے جس کے اوپر یہ سیاست کی جا رہی ہے، اس کی اسپیشل ٹریننگ اس مقصد کے لیے کی گئی ہے. اور یہ نااہل لوگ جو ملکی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے آج بھی ریاست کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اور اپنے کچے چھٹے کھولے تو پیچھے فورن فنڈنگ کے اربوں روپے نظر آتے ہیں کہ وہ کس ذریعے سے آئے اور وہ کیسے استعمال کیے گئے. اور آج بھی اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں. یہ قابل مذمت ہے. اور یہ ایف آئی اے کا بھی جو کیس ہے، میری وزیر داخلہ سے بات ہوئی، اس کا جواب دینا ہوگا، اس کی منی ٹریل بھی دینی ہوگی، اس کی رسیدیں بھی دکھانی ہوں گی، اور یہ بتانا ہوگا کہ یہ عارف نقوی کا پیسہ کس مقصد کے لیے منگوایا گیا، کن اکاؤنٹوں میں منگوایا گیا، اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. یہ اتنی آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. عمران نیازی کا یوم حساب شروع ہو چکا. ہم نے بہت بھگتا، ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز عدالتوں کے سامنے کھڑا ہے، کبھی ضمانت کے پیچھے چھپتا ہے، کبھی اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتا ہے، مگر اس کے دن گنے جا چکے. یہ عنقریب آپ کو قانون کے شکنجے میں نظر آئے گا.